الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا فقد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ پچھلے آیت کے اندر فرعون کے مقابلے جو آئے تھے جادوگر وغیرہ، موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ دیکھ کر جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو ان کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے نتیجے کے طور پر یہ دو چار آیتیں بیان فرمائی ہیں، ارشاد فرمایا انہ من یأت ربہ مجرما، فرمایا جو بندہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں مجرم بن کر حاضر ہوا، گناہگار ہے یا کافر ہے، جرم کر کے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا فإن لہ جہنم، پھر اس کی سزا پھر جہنم ہے۔ اور جہنم کیسی ہے؟ فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، فرمایا نہ اس کے اندر زندگی ہے اور نہ ہی اس کے اندر موت ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ صرف اور صرف اس دنیا کے اندر ہے، مرنے کے بعد پھر موت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کو زندگی کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے۔ کیسے؟ اگر مثال کے طور پر جیسے آج کے دور میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے کہ یار ساڑی تو زندگی جہنم پڑ گئی، مطلب کیا ہے کہ وہاں اگر خدا نہ خواستہ اگر بندہ پھنس گیا ہے تو موت بھی نہیں آنی ہے۔ تو یاد رکھے تھے کہ یہ موت ہے نا، موت یہ رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ ثم اماتہ فاکبرہ، میں کہ اگر ہم تمہیں موت بھی نہ دیتے تو کہاں جاتے؟ بندہ 80 سال کا ہو جائے، 90 سال کا ہو جائے، اب ظاہر ہے اس کے کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، گھر والے بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں، وہ خود اپنی زندگی سے بھی تنگ ہوتا ہے، پھر وہ دعا مانگتا کہ یا اللہ موت ہی دے دے۔ تو فرمایا یہ جو ہم نے موت بنائی ہے یہ بھی تمہارے لیے ہم نے نعمت کے طور پر بنایا ہے۔ اگر ہم اس زندگی کے اندر اگر بندہ 100 سال کا ہو جائے اور اس کے پتہ چل جائے کہ میں نے مرنا ہی نہیں ہے، یعنی موت ہے ہی نہیں، تو اس کی زندگی تو بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے گی، وہ جائے گا تو جائے کہاں؟ پھر تو پریشانی ہو جائے گی، اس کے لیے راستہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ نہ زندہ رہا اور نہ مرنے کے قریب ہے۔ اور یہی بات جہنم کی بات ہے، جہنم کے اندر جیسے جہنمی جائیں گے تو وہاں پہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں موت آ جاتی، ہم جیسے دنیا کے اندر مر کے یہاں پہنچے ہیں کاش ہم یہاں بھی مر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی جب موت کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم مر جاتے، ماں خدا کی قسم وہاں پہ تو موت ہے ہی نہیں، مرنا ہی کوئی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرمایا قیامت والے دن تو موت کو ایک مینڈے کی شکل کے اندر لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھ کے آواز دی جائے گی، ندا دی جائے گی، میں جنتیوں تم بھی غور سے دیکھ لو اور جہنمیوں تم بھی غور سے دیکھ لو، یہ موت ہے۔ اور اس کو جب اس پر چھری پھیری جائے گی، ذبح کیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا، فرمایا جنتیوں تم خوش ہو جاؤ کہ آج موت نہیں ہے، اور جہنمیوں تمہارے دکھ کے اندر غم کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو گیا کیونکہ آج کے بعد تم نے مرنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت روایت کے اندر آتا ہے سب سے زیادہ خوشی جنتیوں کو اس وقت حاصل ہونی ہے جب انہوں نے موت کو جو ہے وہ اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھنا ہے، کیونکہ انہوں کو بتا دیا جائے گا بھی آج کے بعد تم نے مرنا نہیں ہے، ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے۔ اور جہنمیوں کے لیے بھی یہی بات ہوگی کہ سب سے زیادہ حسرت انہیں اس وقت ہوگی کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ یار آج کے بعد تو موت والا کھاتا بھی ختم ہو گیا، ہم نے ایسے ہی ساری زندگی رہنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ایسے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجرم بن کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اب جرم کیا ہے؟ کفر کر کے بھی جا رہا ہے، یہ بھی جرم ہے، اور یہ تو بہت بڑا جرم ہے جس کی بخشش کوئی نہیں ہے۔ اور باقی صاحب ایمان ہے اگر مجرم بن کے جا رہا ہے، جرم کر کے جا رہا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشنا ہے کہ نہیں بخشنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ جو بندہ پھنس گیا جسے نہیں بخشا جانا ہے، جس نے جہنم میں جانا ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آج تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا کہ دیکھی جائے گی جہنم کا سب سے جو ہلکا ترین عذاب ہے نا، ہلکا ترین، اس کی مثال حدیث پاک کے اندر ملتی ہے بخاری شریف کے اندر کہ جو سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو دیا جائے گا وہ عذاب یہ ہوگا کہ اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس آگ کے جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ کھول اٹھے گا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب ہے، اس سے باقی عذاب جو ہے وہ اس سے زیادہ اوپر ہے۔ پھر کوئی ٹھنڈا عذاب ہے، کوئی گرم عذاب ہے، آگ کا عذاب الگ ہے اور ٹھنڈا جو برف کا جو سمجھ لے کا عذاب جو ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو آگ والے ہوں گے وہ سمجھے کہ شاید اپنا جو ٹھنڈ کے اندر ہے شاید وہ بہتر ہوں گے، اور ٹھنڈ والے سمجھے کہ یار آگ والے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یار وہ کیسی جگہ ہے کہ جہاں پر موت بھی نہیں اور حالات یہ ہے
کہ ٹھیک ہے جی جس ڈال دیا گیا وہ جناب اگر ہلکا عذاب یہ ہے تو باقی عذاب تو اس سے آگے جا کے پڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مجرم بن کے آیا نا پھر اس کے لیے فَإِنَّ لَهُ جہنم، اس کی پھر سزا یہی ہے. لیکن جی سب کچھ رب نے بتا دیا ہے، اپنے رسول بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم سیدھے راستے پہ نہیں آ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ یار ہماری خلاصی ہو جائے گی. آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں نا، مختلف گناہوں سے رب نے منع کیسے کیا. فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، ماں اپنی اولاد قتل نہ کرنا. لا تاکلوا الربا، سود نہ کھانا. لا تاکلوا یہ الفاظ لا تقربوا هذه الشجرہ کے الفاظ بھی ہیں کہ مطلب آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، یعنی مطلب کہ لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. میں کسی کی گناہ کی تلاش میں نہ رہنا، ٹو میں نہ رہنا کسی کے کہ ہاں بھی فلانا بندہ کی کر رہے تھے میں دیکھ لوں سی ایک بار. لا تجسسوا کے جو الفاظ ہے نا کہ قرآن مجید نے فرمایا کسی کے گناہ کو تلاش نہ کرو. اگلا کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. فرمایا لا تجسسوا، فرمایا خبردار کوئی بھی میرا بندہ کسی بھی میرے بندے کے گناہ نہ تلاش کرے. جس طرح ہماری عادت بن چکی ہے، ٹھیک ہے، ہم 24 گھنٹے 6-7 آنکھیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی بات ملے اور ہماری گپ شپ جو ہے وہ لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں فلانا بندہ تو ایسے انج کر رہے سی، بھائی تجھے کیا لگا کیا کر رہا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی کامل بندے کے پاس آیا، کہا بابا میں آپ کا مرید ہونے آیا ہوں، میں پہلے جا کے برا بندہ ڈھونڈ کے لا. کیا کر برا بندہ گیا بازار میں جا کے دیکھا کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. واپس آ کے کہا فرمایا ہاں بھائی ملا. اس نے کہا جی سارا بازار ہی برائی سے بھرا ہوا ہے. تو میں پھر تجھے کون سا ملا؟ اس نے کہا جی مجھے سارا بازار ہی ایسا ملا. تو میں پھر بیٹھ کے اس کو لگا دیا، فرمایا یہ کام کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر. 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد اسے فرمایا پھر ڈھونڈ کے آ. جب ڈھونڈنے گیا تو اس نے کہا جی کچھ کر رہے تھے اور کچھ رہنے دے تھے، اور کچھ پر پردہ ڈال لیا اور کچھ کے بارے میں بتا دیا. کہ جی کچھ کر رہے تھے اور باقی ٹھیک تھے، میں ابھی بھی دیر ہے. پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ سال 6 مہینے لگوائے یا 2 سال لگوائے. پھر فرمایا اب ڈھونڈ گیا. واپس آئے تو خاموش ہو کے بیٹھ گیا. میں کیا بات ہے برا بندہ نہیں ملا؟ اس نے کہا حضور میں گیا تھا تو ڈھونڈنے تو یہی گیا تھا، پر جہاں بھی جا کے دیکھتا ہوں نا خدا کی قسم مجھے اپنے آپ سے زیادہ کوئی برا نظر نہیں آتا ہے. اور یہی بات قرآن نے فرمائی ہے. پڑی جب اپنے عیبوں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جب بندے کو اپنے عیب نظر آ جاتے ہیں نا پھر بندے کو دنیا کے اندر کوئی عیب دار بندہ نظر نہیں آتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. فرمایا لا تجسسوا، فرمایا تجھے کیا لگے کوئی کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے؟ تو کیوں عیب تلاش کرتا پھر رہا ہے؟ کیوں لوگوں پر 4 آنکھیں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ لا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا خبردار کبھی بھی کسی کے بارے میں بری بات نہیں کرنی ہے. لا تنابزوا بالالقاب، کسی کا الٹا نام نہیں لینا ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہے، حدیث پاک نہیں ہے، یہ رب کا حکم ہے. اور ہم نے تو پورے نام رکھے ہوئے، کسی کا کوئی نام ہے، کسی کا کوئی نام ہے. مجال ہے کوئی کسی کا سیدھا نام لے جائے. لا تنابزوا بالالقاب کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم نے جس بندے کا برا نام رکھ دیا، الٹا نام رکھ دیا، قیامت والے دن رب جب اب وہ نام مشہور ہو گیا، آپ نے کسی کا بھی الٹا نام لے لیا، نام مشہور ہو گیا ہے، جب تک آپ اس کا الٹا نام وہ چلتا رہے گا، کھاتا تو آپ کا پر ہو رہا ہے. آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے نا. تو خدا کے لیے آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایسی قرآن ہے خام حاصل ثواب دارین کے لیے نہیں رکھا ہوا کہ اس کو پڑھیں اور ثواب دارین حاصل کریں. ثواب دارین تو بعد کا مسئلہ ہے، پہلے اس کا حکم تو دیکھیں کہ قرآن کا حکم کیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہمارے ہاں مشہور یہی ہے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ہم نے نام رکھا ہوا ہے. جب کہ قرآن کہہ رہا ہے لا تنابزوا بالالقاب، وہ خبردار کسی کا الٹا نام نہیں لینا ہے. ہم الٹے ناموں سے اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اصل نام غائب ہو جاتا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فلاں صاحب ہے کون. ہاں اس کو فلانا کہہ دو تب سب کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہم نے الٹا نام اتنا مشہور کر رکھا ہے. تو یہ قرآن ہے. آگے دیکھیں فرمایا من یاتی مؤمنا قد عمل الصالحات، یہ اصل بات آ گئی. فرمایا جو بندہ مومن بھی ہو اور ایک اچھے عمل بھی ساتھ کر کے آئے. دونوں چیزیں ہیں، صرف خالی مومن نہ ہو. میں مومن ہے تو ساتھ کیا ہو، اچھے عمل بھی مومن کے ساتھ ہونے چاہیے. یہاں پہ ہم سارے مومن ہیں، عمل ہمارے پلے کا نہیں رہا. اور دوسروں کے بارے میں ہمیں بات کرتا دیکھ لے کہ فلانا انج کر رہے سی، فلانا انج کر رہے سی، فلانا انج کر رہے سی. تو اپنے آپ کو تو دیکھ تو کیا کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معراج کروائی گئی نا، آپ کو پتھر پہ کھڑا کر کے جناب فرمایا میرے ابراہیم ذرا نگاہ اٹھا. نگاہ اٹھائی تو سب آسمان جناب سارے پردے اٹھا دیے گئے.
اچھا پھر نگاہ فرمایا ذرا نیچے دیکھ. جب نیچے دیکھا تو تحت الثری تک نگاہ چلی گئی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی. تو جب آپ کی نگاہ زمین پر پڑی نا تو دیکھا ایک بندہ جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے, غلطی کر رہا ہے. کہا یا اللہ تیری نافرمانی کر رہا ہے, اسے ہلاک کر دے. ہو گیا, وہ اسی وقت مر گیا. اچھا ادھر جو دکھا دیکھ رہا, پہلے ادھر دیکھا تو اس بندہ مر گیا, ادھر دیکھا تو ادھر کوئی بندہ دیکھ کر رہا تھا, کوئی کچھ کام کر رہا ہوگا. ابھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا میرے خلیل تو اب دیکھ رہا ہے, میں ان کو روز دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے یار, رب بھی تو ہے نا جو سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے پھر بھی سب کچھ دے رہا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, کہا جناب رب کی رحمت کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ فرمایا میں. کہا اچھا یہ رحمت کی مثال ہے, میں آپ کیسے ہو گئے؟ کہا تجھے سمجھ نہیں آتی ہے, 60 سال ہو گئے, کھا بھی رہا ہوں, پی بھی رہا ہوں, نافرمانی بھی کر رہا ہوں, گناہ بھی کر رہا ہوں, پھر بھی نہیں پکڑتا. اس سے بڑی مثال اور کیا ہو؟ ہماری عادت دیکھیں اور رب کا اصول دیکھیں, سب کچھ دیکھ کے بھی سارا کچھ دے رہا ہے, اور ہمارے پلے تو ایک چڑھے صحیح بات ایک بار دیکھیں ہم اس کی ایسی کی تیسی کیسے کرتے ہیں. پورے محلے میں ہم نے بات نہ گھمائی تو پھر ہمارا نام نہیں. حالانکہ آپ شریعت کو پڑھ کے دیکھیں, شریعت کہتی ہے کسی کے عیب کو چھپا, رب قیامت کے دن تیرے عیبوں کو چھپا دے گا. ہم نے تو سپیکر رکھا ہوا ہے, موبائل ہمارے پاس ہے, فلانا ان کر رہے ہیں, تمہیں پتہ لگا کہ نہیں لگا؟ لوگ اچھا شریعت کیا کہتی ہے, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, اللہ اور اللہ کا رسول کیا فرما رہا ہے. میں دیکھ لیا نا تو نے, میں تو چھپا دے, تو چھپا. فرمایا قیامت والے دن رب تیرے گناہ چھپا دے گا. اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا فائدہ اور نفع کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا سودا کون سا ہو سکتا ہے کہ بندہ بندے کے عیب چھپا رہا ہے اور قیامت کے دن بندے کے رب عیب چھپا دے, صرف اس وجہ سے کہ یار تو نے میرے بندے کے عیب چھپائے تھے. کتنی بڑی بات ہے یار. ہم کہاں جا رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کہاں کھڑا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, من یاتی مؤمنا فقد عمل الصالحات. جو بندہ مومن بھی ہو ساتھ نیک عمل بھی کر گیا, کسی کے عیب چھپانا ہے عمل نیک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے بزرگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ تو کسی کی ایک غلطی چھپا, رب 700 تیری غلطیاں چھپا دے گا. 700 غلطیاں صرف محض ایک کسی کے عیب پر پردہ ڈالنے سے. ٹھیک ہے, فاولئک لہم الدرجات العلی. فرمایا جو نیک عمل کر کے آئے گا, فرمایا بلند درجے بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. اور کیسے؟ میں جنات عدن تجری من تحتها الانہار. فرمایا کہ ایسی رب جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ہمیشہ خالدین فیہا, ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. وذالک جزاء من تزکا. فرمایا یہ جنت اور نہریں اور یہ جناب محلات اور یہ دودھ کی نہر, شہد کی نہر, فلانی نہر, یہ سارا کچھ جو کچھ ملنے والا ہے کسے ملے گا؟ فرمایا یہ اس بندے کو ملے گا, ذالک جزاء من تزکا, جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے آیا ہے, بچا کے آیا ہے. جو بندہ گناہ سے بچ گیا اسے تو جزا مل ہی رہی ہے, اسے تو ملنی ہے. صرف کیوں؟ اس وجہ سے کہ گناہ چھوڑ کے آیا ہے. یاد رکھیں صرف نیکی کرنا جو ہے وہ نیکی نہیں ہے, گناہ کو چھوڑنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اور متقی کے بارے میں تو کہا یہی گیا ہے کہ متقی کون ہے؟ فرمایا جو گناہ چھوڑ کے آ رہا ہے. سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مہاجر کون ہے, ہجرت کرنے والا کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جائے, فرمایا یہ ہجرت کرنے والا سب سے بڑی ہجرت ہے. ٹھیک ہے بھائی, ایک گناہ گار ہے, اس کا اپنا مسئلہ ہے, اس کا اور رب کا معاملہ ہے, اور ہم خام خواہ بیچ میں ایویں ویلے چودھری بنے پھرتے ہیں, فلانا ان کر رہا, فلانا ان کر رہا, فلانا ان کر رہا. ہمارے بزرگوں نے اتنی تک بات کی, آپ تصوف کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں, ہمارے اندر صوفیہ پن نکل چکا ہے, خشک لوگ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا خشک اور رکھے لوگ ہیں ہم کہ ہمارے اندر وہ صوفیہ والی بات ہی کوئی نہیں رہی ہے. ہمارے بزرگوں نے یہاں تک یہ بات لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب کسی بندے کو دیکھا نا کہ کوئی کام کر رہا تھا تو ہم نے کہا یار یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. کتنی بڑی بات, یہ عجیب فلسفہ ہے. ورنہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو. یہاں دو بندے کھڑے ہو جائیں, فلانا فلانے نے کوئی گل کر رہا ہونا ہے, ٹھیک ہے, فلانا فلانے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, بھئی اپنے آپ کو بدلے. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو دیکھ, تجھے کیا لگے دوسرا بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے, اس کا اور رب کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں نا, ہر گناہ پر گواہ مانگے گئے. کیوں مانگے گئے؟ قتل کیا گناہ دو, گواہ لا. شراب پیا گواہ لا. زنا ہو گیا گواہ لا. کیوں کہا گیا؟ گواہ ہوں گے تو ٹھیک ہے, حد جاری ہو جائے گی. نہیں گناہ گواہ ہوں گے تو کم سے کم اس کا پردہ رہ جائے گا, وہ جانے اور رب جانے.
وگرنہ گواہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بندہ قتل کر رہا ہے کہتے جی گواہ لے کے آؤ، شراب پی ہے کہتے گواہ لے کے آؤ، چوری کی ہے کہتے گواہ لے کے آؤ۔ شریعت ہر معاملے میں گواہ کیوں مانگ رہی ہے؟ صرف اسی وجہ سے مانگ رہی ہے کہ گواہ ہوں گے تو حد نافذ ہو جائے گی، اگر گواہ نہیں ہوں گے تو اس کا پردہ تو رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر وہ اور رب کا معاملہ ہے، ہم خام خواہ جو ہے اللہ قرآن کے بڑے الفاظ فرما لا تجسسوا، فرما چھوڑ اس بات کو کوئی کیا کر رہا ہے، تجھے کیا لگے، اپنے آپ کو سوال۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ہمارے بزرگ کہتے ہیں بھائی جس بندے نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب بندے کو رب نہیں پہچان آ جائے نا، رب کی پہچان خود بخود ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔